روایت میں لکھا ہے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سننا، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، مدینے کی کسی گلی سے گزر رہے، بولو مدینے کی کسی گلی سے، حضرت ابو بکر بھی ہے، دائیں بائیں صحابہ کرام بھی ہے، بس اچانک سامنے ایک چھوٹا سا قبرستان نظر آیا یا کچھ قبر نظر آئی، قبرستان نظر آیا یا کچھ قبریں نظر آئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رک گئے اور آنکھوں سے مسلسل آنسو مسلسل آنسو مسلسل آنسو، وہ جو قریب میں تھے کہنے لگے ابو بکر تم روتے کیوں؟ ارے ابو بکر تم روتے کیوں؟ ہمارے ساتھ سفر میں چلے اور ابھی تو بہت آگے چلنا، آپ تو یہی ٹھہر گئے اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان قبروں کو دیکھ کر مجھے میری قبر یاد آ گئی، ان قبروں کو دیکھ کر مجھے میری قبر یاد آ گئی۔ اور پھر کیا فرمایا؟ قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے، کیا فرمایا؟ قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے، مجھے یہ قبروں کو دیکھ کر مجھے میری قبر یاد آ گئی۔ اب بہت روئے، اب جو ساتھی تھے نا وہ پھر کہنے لگے ابو بکر آگے چلے نا، ابو بکر آگے چلے، بہت لمبا سفر کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے جا رہے، داڑھی مبارک پر آنسو کے قطرے ہیں، اور 4 جملے فرمائے۔ کتنے جملے؟ یہ چاروں جملے ہمارے تو بدن کے بال بال کھڑے کر دے ہوئے۔ ساتھ میں کہو نا حضرت ابو بکر نے کتنے جملے فرمائے؟ ساتھ میں بولو کتنے جملے؟ کیا فرمایا؟ لیتنی اکون شجرۃ تختا، لیتنی اکون حجرا یکسر، لیتنی اکون کلبا یضرب، لیتنی لم تلدنی امی۔ اللہ اکبر میرے پیارو، اس کا ترجمہ کرتے کرتے عجیب لگتا۔ حضرت ابو بکر نے کیا دیکھا؟ بولو کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ قبروں کو دیکھا، کہا مجھے میری قبر یاد آ گئی، قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے۔ اور جاتے جاتے کیا کہہ رہے؟ 4 جملے کہہ رہے اللہ لیتنی اکون شجرۃ تختا، کہتے اللہ کاش مجھے انسان نہ بنایا ہوتا، مجھے درخت بناتا کہ لوگ اسے کاٹ کر ختم کر دیتے، کاش اللہ مجھے کوئی درخت بناتا لوگ اسے کاٹ کر ختم کر دیتے۔ پھر فرماتے لیتنی اکون حجرا یکسر، اللہ کاش مجھے کوئی پتھر بناتا کہ لوگ اسے توڑ کر پھینک دیتے۔ پھر کہتے لیتنی اکون کلبا یضرب، کاش کہ میں کتا ہوتا، کوئی گلی کا کتا ہوتا کہ لوگ مجھے مار کر ختم کر دیتے۔ اور پھر فرمایا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا کہ مجھے قبر کے اندر جانا نہ پڑتا۔ میرے پیارو، یہ وہ صدیق اکبر ہے جو فرش پر کپڑا پہنتے تھے تو عرش پر فرشتے بھی وہ کپڑا پہنتے تھے۔ وہ فرماتے کاش میری ماں نے مجھے جنانا ہوتا کہ مجھے یہ قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری گھڑی، ساتھ میں بولو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ پاک میں آخری گھڑی کیا ہوا؟ اللہ اکبر میرے دوستو، آخری گھڑی اللہ ہماری بھی آنے والی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالکل آخری گھڑی کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ عمر اور علی کو بلا لو۔ کتنوں کو بلایا؟ عمر اور علی کو۔ جب حضرت عمر اور علی آئے، ارے دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہے، ابو بکر کا چہرہ دیکھ لیا، آخری گھڑی آخری سانس لے رہے، بٹھایا حضرت عمر کو، بٹھایا حضرت علی کو، بٹھایا، کہا میری ایک وصیت سن لو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے، کیا فرماتے؟ میری ایک وصیت سن لو۔ کیا وصیت؟ حضرت عمر بھی ہے، حضرت علی بھی ہے، کیا فرمایا؟ فرمایا میری آنکھ بند ہو جائے، میری آنکھ بند ہو جائے، مجھے غسل دے دو، مجھے کفن پہنا دینا، میرے جنازے کو اٹھانا۔ دیکھو عمر اور علی کو کہہ رہے، حضرت عمر اور حضرت علی کو، میرے جنازے کو اٹھانا، اللہ کے رسول کے روضہ مبارکہ کے پاس لے جانا، اللہ کے رسول کے روضہ مبارکہ کے پاس لے جانا، اور وہاں جا کے اجازت مانگنا، ابو بکر آپ کے قریب سونا چاہتا ہے، ابو بکر آپ کے قریب دفن ہونا چاہتا۔ اگر اجازت ملے تو وہاں دفن کرنا، ورنہ مدینے کے کسی کونے میں مجھے دفن کر دینا، ورنہ مدینے کے کسی کونے میں مجھے دفن۔ اور کیا کہا؟ حضرت ابو بکر ایسا روئے ہیں، حضرت عمر سے کہا اور حضرت علی سے کہا میرے نبی کو گئے 2 سال ہو گئے۔ کیا فرمایا؟ میرے نبی کو گئے 2 سال ہو گئے، معلوم نہیں وہ مجھ سے راضی ہوں گے یا ناراض ہو گئے ہوں گے۔ کیا عجیب جملہ میرے دوستو، لا ادری اہوا راضٍ ام ساخط، کہا 2 سال ہو گئے میرے نبی کو گئے، مجھے نہیں معلوم وہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، اگر راضی ہوں گے تو اجازت دیں گے قریب میں مجھے دفن کر دینا، اور اگر ناراض ہو تو مدینے کے کوئی کونے میں مجھے دفن کرنا، اس لیے کہ جب محبوب راضی ہو تو قریب، محبوب ناراض ہو تو قریب رہنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ سننا کن کو ذمہ داری دی؟ حضرت عمر، ساتھ میں بولو نا حضرت عمر اور حضرت
اچھا وہ دونوں کچھ کہتے، اس سے پہلے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آنکھیں بند، بولو انا للہ. چلو غسل والا معاملہ، کفن والا معاملہ، جنازہ اٹھانے کا معاملہ، ابھی بس جنازہ اٹھانا ہے. حضرت علی ہے نا، حضرت علی روتے روتے عمر کے پاس کیا کہہ رہے، وہ جو حضرت ابو بکر نے ذمہ داری دی ہے کہ وہاں جا کے نبی کو پوچھنا ہے، حضرت علی کیا کہتے، عمر میری ہمت نہیں ہوتی، تم پوچھ لینا. کیا کہا، میری ہمت نہیں ہوتی، تم پوچھ لینا. حضرت عمر زارو قطار روئے، کہا اللہ کی قسم میں تو خود تمہارے پاس آنے والا تھا کہ میرے اندر یہ ہمت نہیں، وہ نبی کا رعب اور دبدبا، میرے اندر ہمت نہیں کہ میں کچھ پوچھوں. میں تو یہ کہنے والا تھا علی تم پوچھ لینا. اب جنازہ اٹھا، لیکن علی راستے بھر میں کیا کہے، عمر سوال تم کو کرنا. حضرت عمر کہے نا سوال تمہیں کرنا. علی کہے تمہیں کرنا، عمر کہے تمہیں کرنا، علی کہے عمر تمہیں کرنا، عمر کہے علی تمہیں کرنا. جنازہ مبارک چلتا چلتا نبی کا روزے مبارک کا قریب آ گیا. حضرت علی نے روتے روتے کہا عمر تجھے اللہ کا واسطہ تو سوال کرے گا. حضرت عمر نے کہا میں نہیں، تجھے اللہ کا واسطہ تو سوال کرے گا. نبی کا روزے مبارک کا قریب ہے، اندر سے پیارے نبی کی پیاری آواز آئی، عمر تو بھی کچھ نہ پوچھ، علی تو بھی کچھ نہ پوچھ، اوصل الحبیب الی الحبیب، لاؤ ابو بکر کو لاؤ. ہم کب سے ان کا انتظار کر رہے ہیں، ابو بکر کو لے کر آؤ. ہم کب سے ان کا انتظار کر رہے ہیں. ایک محبوب اپنے محبوب کا انتظار کر رہا ہے. میرے دوستو نہ عمر کو پوچھنے کی ضرورت، نہ علی کو پوچھنے کی ضرورت، اللہ کے رسول نے خود ہی بلا لیا. میرے دوستو وہ ابو بکر کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہوگا، اور مقام اور مرتبہ صرف اس لیے اونچا ہے. ایک مرتبہ ایک سوال آیا، یہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، ایک مرتبہ سوال آیا کہ حضرت ابو بکر کا مقام اتنا اونچا کہ جیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جب دنیا سے گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور قیامت میں جب اٹھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حشر کے میدان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور نبی نے فرمایا جب جنت میں جاؤں تو میرا ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا. یہ کیوں؟ کسی نے پوچھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا بہت نمازیں تھی، تہجد تھی، روزے تھے، حدیثیں تھی، کیا تھا؟ فرمایا شیئن وقر فی قلبہ، شیئن وقر فی قلبہ. حضرت ابو بکر کے پاس بھلے نفل نمازیں زیادہ نہ ہوگی، ارے تہجد زیادہ نہیں ہوگی، لیکن دین میں اگر بسایا تھا تو صرف محمد کو بسایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو صرف واقعہ رہ گیا. ہم تو اس سے بہت کوسوں دور نکل گئے میرے پیاروں. دنیا پیسہ محبت دکان، اس نے ہم کو اتنا آگے پہنچا دیا کہ حضرت ابو بکر کا خوف جو تھا اس کی ایک آنا بھی ہمارے دل میں نظر نہیں آتا. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کہاں اللہ کا ڈر کہاں ہے میرے پیاروں؟ کہاں ہے اللہ کا ڈر؟ کون ڈرتا ہے اللہ سے؟ ابھی میں پوچھوں کون ڈرتا؟ پورا بروڑا ہاتھ اٹھائے گا میں اللہ سے بہت ڈرتا، میں بہت ڈرتا. میرے دوستو اس سے بڑھ کر جھوٹا کوئی نہیں ہوگا. زبان کچھ، دل کچھ، اور اللہ کے سامنے ڈھونگ، نبی کی محبت کا ڈھونگ. کیا میرے دوستو یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہے میرے دوستو؟ آ گئے بیان سننے، آ گئے تقریر سننے، آ گئے، کہو گے بہت اچھا بیان کیا قاری صاحب نے. کیا ہوگا؟ میرے یہی نتیجہ ہوگا نا، بہت اچھا بیان کیا قاری صاحب نے. میرے پیاروں کب سدھارا دل میں آئے گا؟ کب دل بنے گا میرے پیاروں؟ دل کب بنے گا؟ راتیں گزر جاتی ہے، اللہ کی قسم نبی کی محبت میں ایک آنسو کا قطرہ بھی نہیں نکلتا. پوچھو اپنے دل سے پوچھو کتنی راتیں گئی ہے، کبھی ماں کو یاد کر کے رویا، کبھی بیوی کو یاد کر کے رویا، کبھی بچوں کو یاد کر کے رویا. کب محمد کو یاد کر کے روئے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون رویا میرے دوستو؟ کون مدینے کی محبت میں رویا ہو کہ اللہ اس وقت میرے حالات ایسے ہیں کہ میں جا نہیں سکتا، ورنہ بس میں ہوتا تو ان کے قدموں میں اپنی جان دے دیتا. کون ہے ایسا؟ ختم ہو گیا میرے دوستو معاملہ. کون ہے ہم میں سے؟ کون ایسا ہے؟ کون اللہ سے ڈرتا؟ ارے جس خدا نے پیدا کیا، جس خدا نے آسمان زمین پہاڑ ایسی چیزیں بنائی ہیں، اور اللہ چاہے تو منٹوں میں سب ملیاں میٹ کر دے، اس خدا سے کوئی ڈرنے کو تیار نہیں. اگر خدا سے ڈرتا ہوتا اتنی بڑی عمر ہو گئی، چہرے پر داڑھی کیوں نہیں آئی؟ اگر اللہ سے ڈرتا ہوتا تو فجر کی نماز قضا کیسے ہو گئی؟ اگر خدا سے ڈرتا ہوتا تو میرے اور آپ کے گھر میں ٹی وی کہاں سے چلتا؟ اگر خدا سے ڈرتا ہوتا تو میرے اور آپ کی پٹلون ٹخنوں کے نیچے کیوں جاتی؟ اگر خدا سے ڈرتا ہوتا تو یہ تھیٹر، سینما، یہ جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ سگریٹ، بیڑی، تمباکو، اس میں زندگی کیوں بسر کرتا؟ کوئی نہیں ڈرتا میرے دوستو. ایک زبان سے ایک شہرت ہے، بیان ہے، آ گیا سن لیا.
چلا گیا. کیا ہوا؟ کہا رات کو قاری صاحب کا بیان بہت اچھا تھا. یہ ہماری اس بیان کا خلاصہ ہے میرے دوستو. کبھی کبھی تو اتنا افسوس ہوتا ہے اللہ بولے کیا بولے. اور میں تو کبھی کبھی رات کو صحیح اللہ کی قسم کبھی کبھی رات کو سوچتا ہوں اتنا داڑھی پر بولنے کے بعد بھی داڑھی نہیں آئی, اتنا نماز پر بولنے کے بعد بھی میرا بھائی نماز ہی نہیں بنا. ہاتھ بیان کے بعد ہاتھ اٹھاتے نہیں اٹھاتے, ہاتھ اٹھاتے اور وہی فجر کو نہیں آتے. پھر میں کبھی کبھی دل میں سوچتا ہوں اللہ اس کا قصور نہیں, قصور میرا ہے کہ میں نے دل سے کہا ہی نہیں, تب تو اس کے دل میں نہیں گیا. میرے پیارو کیا کرے اس کے سوا, کیا کرے میرے پیارو. کب ہماری زندگی بدلے گی. اور مرنا ایسا مرنا کہ پتہ بھی نہیں چلتا. ابھی کوئی بھائی سنا رہا تھا, ابھی ہمارے یوسف بھائی جو کٹھور والے نا, ابھی سنا رہے تھے کہ ایک آدمی کھانا کھایا. انہوں نے ابھی کا واقعہ بتایا 1-2 دن کا. ایک آدمی کھانا کھایا اور کھانا کھا کے یوں بیٹھا, کہا ڈاکٹر آیا, کہا انتقال ہو گیا. میں نے فوراً سوچا اللہ اگر اس کی باری ہے تو ہماری بھی تو باری ہے. کیا میرے دوستو ایمان کے ساتھ کہو, اس حال میں قبر میں جاؤ گے کہ چہرے پر نبی کے چہرے کو نوچ کے گیا ہوگا, ایسا چہرہ لے کر قبر میں جائے گا. ایسی نماز ہے کہ کئی دن فجر کی نماز قضا ہے, قبر میں جائے گا. وہ حضرت ابو بکر جنتی ہے, قبر کو دیکھ کر گھبرا رہے ہیں. اور ہم لوگ قبرستان کے پاس سے گزرتے بھی گانا گاتا ہے. یہ موبائل میں گانا ہے, موبائل میں لوڈ کرواتا ہے گانا. بے شرم ہے میرے دوستو, کتنا بے شرم ہے گانا. اور اتنے گندے گانے, اور ایسی گھنٹی تو بجتی نہیں, وہ گانا بجتا ہے. ارے تھوڑا تو شرم کر, تیری جوان بہن تیرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. وہ گانا اب میں پرسوں کی بات کر رہا ہوں. سورت میں بیٹھا تھا, اچانک گھنٹی بجی, ہم تم ایک کمرے میں بند. گھنٹی بجی, میں ایک دم چوکا. میں نے کہا اچانک یہ کیا ہوا؟ تو معلوم ہے میرے بازو میں جو بیٹھا اس کا موبائل بج رہا. تو میں نے اس کو کہا کہ تو تیری بہن کے سامنے میں بھی یہ گانا سنتا ہے؟ حیا کہاں چلی گئی؟ شرم مر چکی. ارے بولو نا, شرم مر چکی. ہمارے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا آدمی بے شرم ہوگا اور ایسا مرے گا کہ موت کے وقت کلمہ بھی چھین لیا جائے گا. وہ بے شرمی ہمارے اندر آ گئی میرے دوستو, آ گئی. وہ بے شرمی آ گئی. راستوں میں بولو تو عورتوں کو چھیڑنا اس کو سٹائل سمجھتا ہے. ہاں, کپڑے ٹخنوں کے نیچے سٹائل سمجھتا ہے. ہاں میرے پیارو, یہ کون سا ایمان ہے میرے پیارو. ایک مرتبہ ہے نا بھائی, اس کو لے لو نا بھائی. میں زبردستی کائے کو میرے کو پہنا دیتے معلوم نہیں بھائی. ہاں بھائی سمجھنا, دوسری بات سمجھنا. ایک مرتبہ ہمارے آقا, بولو نا محمد الرسول اللہ, واقعہ سنو پھر فیصلہ کرنا. ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیسا کرتے تھے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ طریقہ کیسا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھڑے ہوتے کبھی بیٹھے ہوتے, لیکن آپ کے بازو میں بالکل قریب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے اور بالکل بازو میں بولو کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ, اور پورا مجمع سامنے ہوتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, تشریف فرمائے, اور آپ بیان فرما رہے, قرآن بتا رہے ہوں گے, حدیث بتا رہے ہوں گے, اور بازو میں بولو کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اچانک کوئی صحابی مسجد میں آئے, اور چہرے سے لگتا تھا کہ کوئی دیہات کے, کوئی ویلیجر, کوئی گاؤں کے رہنے والے, کوئی بدو, کوئی عربی آئے. اچھا وہ جیسے آئے, پورا مجمع تو فل تھا, وہ جیسے آئے نا ہمارے آقا ساتھ میں فرمایا آ گیا. اب سارا مجمع بولو پیچھے مڑ کے دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا کہ ہمارے نبی کس کو بلا رہے ہیں؟ سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور مجمع کو چیر کے آنا مناسب نہیں ہے. تو ہمارے نبی ساتھ میں فرمایا آ گیا. وہ بیچارے صحابی پیچھے تھے نا, میں یہیں بیٹھ جاتا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں آگے آؤ. تو بیچارے تھوڑا آگے آئے اور مڈل میں بیچ میں آ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بیچ میں بیٹھ گئے. کہا نا وہاں نہیں, آگے. اب ان کو اتنی شرم آوے کہ پورے مجمع کو چیر کر آنے کا, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر تھا, سب نے جگہ بنا دی اور وہ بالکل پہلی صف میں آ کر بیٹھ گئے. ہمارے نبی نے فرمایا یہاں بھی نہیں اور آگے. تو کہنے لگے اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے, پیچھے تھا تو آگے آؤ, تو بیچ میں آ گیا, پھر آگے آؤ تو پہلے آ گیا, اب آپ اور کہہ رہے ہیں آگے آؤ. اب میں کہاں آگے آؤں؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں اور آگے آؤ. بازو میں کون تھے بولو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے کہا ابو بکر تھوڑا ادھر ہٹ جاؤ,
تھوڑا ادھر ہٹ جاؤ. حضرت ابو بکر ادھر ہٹ گئے. ہمارے نبی نے کہا آؤ میرے اور ابو بکر کے بیچ میں بیٹھ جاؤ. بولو سبحان اللہ. کیا وہ صحابی کا رونا ہوگا, کیا نصیبہ ہوگا, کیا رونا ہوگا. وہ صحابی کہتے ہیں میرے اللہ کی قسم میرے کو بڑا تعجب ہوا کہ میرے نبی نے مجھے یہاں بٹھایا, ادھر نظر کرو تو صدیق اکبر نظر آئے, ادھر نظر کرو تو محمد مصطفیٰ نظر آئے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. بیچ میں بیٹھ گئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات شروع کر دی. جب بات شروع کر دی تو صحابہ کرام آپس میں بڑا سب معاملہ ہو گیا, کیا ہو گیا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سب کو سرپرائز ہے, سب کو تعجب ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا اتتعجبون من ھذا, تم کو بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں نے ان کو یہاں بٹھایا, ابو بکر اور میرے بیچ میں بٹھایا. تو صحابہ کرام نے کہا ہاں اللہ کے رسول بہت تعجب ہو رہا ہے, کیونکہ آج تک آپ اور ابو بکر چلے تو آپ اور ابو بکر سفر کرے تو آپ اور ابو بکر کھائے تو آپ اور ابو بکر پیے تو آپ اور ابو بکر ہجرت کرے تو آپ اور ابو بکر, یہ درمیان میں کیسے آ گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تم کو تعجب ہوتا ہے, مجھے بھی تعجب ہوا. میں نے اللہ کو پوچھا اللہ تیرا یہ حکم کیوں ہے کہ ان کو ابو بکر اور میرے بیچ میں بٹھانا, یہ تیرا حکم کیوں ہے. بھائی سب سننا, کہتے ہیں جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا ان کو ابو بکر اور آپ کے بیچ میں بٹھاؤ, کیونکہ وہ ایک درود ایسا پڑھتے ہیں اور صرف پڑھتے نہیں ہیں, اتنی محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اللہ نے اس محبت کی وجہ سے آپ اور ابو بکر کے درمیان میں ان کو بٹھا دیا ہے. وہ ایک درود پڑھتے ہیں. اگر ہم کتابوں میں وہ درود دیکھیں تو بہت چھوٹا ہے, ایک لائن کا درود ہے, لیکن معاملہ درود کا نہیں ہے, معاملہ اندر کی محبت کا ہے. بولو معاملہ اندر کی محبت. کون سا درود پاک وہ پڑھتے تھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے فرمایا اور اللہ نے حضرت جبرائیل کو بتایا یہ ایک ایسا درود پڑھتے ہیں کہ اس درود کے اندر وہ محبت کی چاشنی ہوتی ہے, وہ محبت کی کا جوش ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے میرے اور ابو بکر کے درمیان میں ان کو بٹھایا. وہ کون سا درود تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اتنا تو آپ کو بھی یاد ہوگا, پڑھو میرے ساتھ میں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آگے اتنا سا جملہ بڑھانا ہے, کما تحب وترضى له. بولو کما تحب وترضى له. بس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین نے فرمایا, جبرائیل کو اللہ نے بتایا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے یہ یہی درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى له. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کو ان کے دل کی محبت اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے فرمایا میرے اور ابو بکر کے بیچ میں جگہ ہوگی تو یہ درود پڑھنے والے کی جگہ ہوگی. ابھی تو ہمارے نبی یہ کہہ رہے تھے, اتنے میں جبرائیل آ گئے. بولو سبحان اللہ. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہہ دو اکیلے نہیں, جو بھی درود پڑھے گا, کوئی بھی پڑھے گا, محبت کے ساتھ پڑھے گا, قیامت کی ہر منزل میں وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا. کوئی بھی درود پڑھے, محبت کے ساتھ پڑھے, قیامت کی ہر منزل. میں قیامت کی سب سے پہلی منزل جب ہم قبر سے اٹھیں گے تو مصطفیٰ کے ساتھ, بولو انشاءاللہ. پھر حشر کے میدان میں محمد کے ساتھ, بولو سبحان اللہ. پھر نشر کے میدان میں مصطفیٰ کے ساتھ, پھر عالم آخرت میں مصطفیٰ کے ساتھ. اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہو تو ہم مصطفیٰ کے ساتھ, نام اعمال تقسیم ہوتے ہو تو ہم مصطفیٰ کے ساتھ, پل صراط پر چل رہے ہو تو مصطفیٰ کے ساتھ, حساب کتاب کا معاملہ ہو تو مصطفیٰ کے ساتھ, بلکہ جنت میں جائے تو بھی مصطفیٰ کے ساتھ. شرط کیا ہے, شرط کیا ہے, درود پڑھے مگر کس کے ساتھ پڑھے, محبت کے ساتھ پڑھے. میرے پیارو تیار ہو آپ لوگ درود پڑھنے کے لیے. پہلی بات تو لا الہ, کرنے دھرنے والا کون. دوسری بات درود پڑھیں گے, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. میں نے وہاں کچھولی میں بھی کہا تھا, گندیوی میں بھی کہا تھا, آج کولوا میں بھی کہہ رہا ہوں. میرے پیاروں, میرے ینگسٹر جوانوں, میں خاص آپ لوگوں کے لیے آیا ہوں. یہ بڑے بوڑھوں کے لیے نہیں آیا میں. یہ بڑے بوڑھے تو ماشاءاللہ مسجدوں میں نظر آتے ہیں,
میں تو کولوا خاص ہمارا جو کریم ہے نا، کریم ہمارے جوان ماشاءاللہ، اور یہ کریم میں نہیں کہتا، اللہ کو بھی یہ کریم بہت پسند ہے۔ اللہ کہتے ہیں جوانی کا ایک آنسو بڑھاپے کے 1000 آنسوؤں سے بہتر ہوگا، جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے بہتر ہوگا۔ میرے کولوا کے جوانوں، ہاتھ اٹھا کر آپ سے بھیک مانگتا ہوں، کچھ نہ کرو، جو میں بتا رہا ہوں پہلا کام بولو لا الہ، دوسرا کام 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ 100 مرتبہ، اور بہت آسان ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا بہت آسان ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، 100 مرتبہ پڑھ لو۔